بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بھارت سے تعلق رکھنے والا ایک جونیئر سائنسدان جو خدا کی ذات کا منکر تھا اور بڑے بڑے علماء کرام حتیٰ کہ ذاکر نائک بھی اس کو قائل نہ کر سکے، مگر ایک غریب سبزی فروش کے ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ جملہ آخر کیا تھا کہ جس نے اس ملحد کو اسلام کا داعی بنا دیا؟ ناظرین، ہماری زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کو دیکھ اور سن کر انسان کی عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی طاقت کی طرف ایک بڑا اشارہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں سے ہی ایسے کام لے لیتا ہے، اور یہ اسلام کے دشمن ہدایت پانے کے بعد اسلام کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ جو ایک پیدائشی سچا مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی ایک کہانی بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہریش کمار کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا۔ ہر فورم پر اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے کئی اسلامی علماء کے ساتھ مناظرے بھی کیے، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کو قائل نہ کر سکا۔ مگر ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ہدایت عطا نہیں کرتا تو پھر چاہے نصیحت کرنے والا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہریش کمار ہمیشہ مسلمانوں سے مناظرے کے دوران ایک ہی سوال کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں تو بتاؤ کیا کرو گے؟ تو یہ روزے، نماز، نیک اعمال سب رائے گاں جائیں گے؟ یہ ایک ایسا شیطانی سوال تھا جس نے اکثر مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیے رکھا تھا۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک سرکاری یونیورسٹی میں بطور لیکچرر پوسٹ ہوا۔ 1986 میں لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اسٹیفن ہاکنگز کی کتاب سے ایسا متاثر ہوا کہ جس کے بعد وہ دنیا میں کسی خدا کے وجود سے مکمل طور پر انکاری ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ اس کا کہنا تھا کہ 2005 میں چھٹی کے روز اس کے گھر پر ایک سبزی فروش نے بیل بجائی۔ 20 سال سے اس کے گھر والے اسی سبزی فروش سے سبزی خریدتے آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہریش کمار کی بے تکلفی بھی تھی۔ سبزی فروش ایک مسلمان اور بارش شخص تھا، اور ہریش کمار نے اس روز جب اس سے سبزی لی تو اس نے اس کے ساتھ ایسے ہی اللہ کے وجود پر بحث شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ 30 منٹ کی گفتگو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک سیدھا سادھا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو 30 منٹ تک یہ سمجھایا کہ قبر، جزا اور سزا کی فکر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ کسی خدا کا وجود نہیں ہے، یہ مذہب اور خدا سب ایک ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر ہریش کمار نے بتایا کہ سبزی فروش مسلمان میری باتوں کو غور سے سنتا رہا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید میری باتوں نے اس پر بہت اثر ڈالا ہے اور یہ بڑے غور سے میری باتوں کو سن رہا ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سبزی فروش مجھے ایسی بات کہے گا کہ جس سے میری زندگی بدلنے والی ہے، اور اس کی بات کا جواب مجھ جیسے کسی ڈاکٹر یا سائنسدان کے پاس بھی موجود نہیں۔ سبزی فروش نے جب میری ساری باتیں سن لیں تو جاتے وقت انتہائی پرسکون انداز میں مجھ سے کہا کہ آپ نے خود بتایا کہ خدا کا تصور نہیں، عذاب قبر، سزا اور جزا سب ایک ڈرامہ ہے۔ جب اللہ کا وجود ہی نہیں تو پھر عذاب کون دے گا؟ جبکہ سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اب 2 ہی امکانات ہیں کہ یا تو اللہ کا وجود نہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہوا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو سزا اور جزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قبر کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں، جبکہ اس کا قرآن تو سیدھی راہ پر چلنے کو کہتا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار کا کہنا تھا کہ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن سبزی فروش کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس امکان کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں ہی اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ جو کام بڑے بڑے عالم نہ کر سکے
وہ کام ایک سبزی فروش مسلمان نے کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت تھی کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر دہریے کو سبزی فروش نے لاجواب کر دیا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر ہریش کمار کا کہنا تھا کہ مجھے مذہب کے بارے میں پہلے بھی کافی معلومات تھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے قرآن مجید کو اسی حالت میں ہونے کا سنا، تو اس کی تحقیق کے لیے میں انگلینڈ میں ایک مشنری ادارے میں گیا جہاں اسلام اور قرآن پر تحقیق جاری تھی۔ تو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد الہامی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج مجھے اور میرے گھر والوں کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں، اور میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا ہوں، اور میری تینوں بیٹیاں حافظ قرآن ہیں۔ لیکن اس سبزی فروش سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ اس کے بعد اپنی نوکری کے تبادلے کی وجہ سے مجھے وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس مسلمان سبزی والے کو گلے لگاؤں اور اس کے ہاتھ پیر چوم لوں، کہ جس کے ایک جملے نے میری زندگی کو بدل دیا، اور میں مانتا ہوں کہ وہ انسان نہیں، ایک فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام عبد الاحد اس لیے رکھا کیونکہ یہ نام اس مسلمان سبزی فروش کا تھا، اور بے شک وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔